بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو کچھ ہم یہ کام کر رہے ہیں دین کی خاطر، اللہ ہمارا یہ چھوٹا سا جو نیکی کا کام ہے اسے قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جناب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 143۔ یہ بھی آیت بڑی طویل ہے قرآن پاک میں، سورۃ بقرہ ہے نا، یہ آیت نمبر 143، یہ آیت بھی بڑی طویل ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ جی، اے ایمان والو، جس طرح ہم نے تم کو ہدایت دے کر تم پر احسان کیا، اسی طرح تم پر ہم نے یہ بھی احسان کیا ہے کہ تم کو امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبلے کی طرف آپ اب تک منہ کرتے رہے، اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ دیکھا نا، یعنی اللہ کی مصلحت کو سمجھنا ہر بندے کی بات نہیں ہوتی، اس کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کا مصلحت سمجھ سکے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دی ہے کہ ہم دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے رسول، جس قبلے کی طرف اب آپ منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اس کو تو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم یہ معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں کفر کی طرف واپس چلا جاتا ہے۔ اور یہ تحویل کعبہ قبلہ اگرچہ لوگوں پر گراں گزرے گی تو ان لوگوں پر گراں نہیں گزرے گی جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان والے جو کعبے کی طرف منہ کرنے سے پہلے وفات پا گئے ہیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ایمان کو ضائع کرے، اللہ ان کے ساتھ بھی مہربانی اور رحمت سے پیش آئے گا، کیونکہ اللہ بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی ان اللہ بالناس رؤوف رحیم، کہ وہ بے شک، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ آیت پڑھ کر بالکل دل کو سکون ہو گیا کہ بہت زیادہ سکون محسوس ملا ہے، بہت زیادہ سکون ہوا ہے، سکون مل گیا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ جب بھی کوئی کام کرنے کا حکم دیں قرآن پاک میں، وہ کریں بغیر چونچڑاں کیے، کیونکہ اللہ کی مصلحت کو ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنین، جس طرح ہم نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ہدایت دی ہے، یعنی یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے بندے کو ہدایت کا مل جانا۔ توحید و عبادت کے اولین مرکز جو ہیں ان کی طرف منہ کرنا، یعنی لوگوں کی اصلاح کے لیے جتنی امتیں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں، یعنی جو امت محمدیہ وہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ۔ سورۃ آل عمران کا ترجمہ ہی میں، یعنی ایک سورۃ آیت نمبر 110، اس کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بلائی ہی بلائی رکھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کی بات کتنے % مان رہے ہیں اور اس کے دین پر چل رہے ہیں۔ وہ جو سورت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یعنی کہ انسان جو ہے وہ نقصان میں ہے۔ یعنی دیکھیں، بنی اسرائیل کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنے انعامات کیے، اسی قدر عذاب بھی ان پر آئے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے رہے۔ ٹھیک ہے،
اس طرح حضرت نوح علیہ السلام تھے تو 72 بندے تھے جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے، جو ان کا اپنا بیٹا تھا وہ ان کا ایک ہی جوان سالہ بیٹا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم میرا بیٹا ہے، آ جا، یہی سیدھا رستہ ہے، یہی دین ہے، اسی کشتی نے بچنا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں درختوں پر چڑھ جاؤں گا۔ تو وہ تھا تو نبی کا بیٹا، تھا نبی کا بیٹا، نبی یعنی ہدایت دینے والا ہے، تو وہ بیٹا نافرمان ہے تو وہ ڈوب گیا۔ حضرت آسیہ جو ہیں وہ فرعون کی بیوی ہے، تو آسیہ جو ہے وہ جنتی ہے، اور فرعون کا حال آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ سنتے رہتے ہیں، تو فرعون کا حال آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مثلا لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نقصان میں ہے۔ جیسے ایک قوم تھی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو فرعونی تھے، ان کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، یعنی لوگوں نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پھر آگے ایسے ہی یعنی کہ انسان نقصان میں ہے، مگر اللہ پاک کہتے ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ یہ تو بندہ کر لیتا ہے، بندہ ایمان بھی لے آتا ہے، نیک عمل بھی کرنے لگ جاتا ہے، لیکن اس سے جو اگلے 2 کام ہیں، یعنی اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو بندہ 4 کام کرتا ہے وہ بندہ جنتی ہے۔ 4 میں سے 2 تو کر لیے نا، کہ نیک ہے اور مثلا ایمان لے ہے اور نیک ہے۔ آگے ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ حق کی بات کو، حق جو بات ہے وہ آپ جہاں کہیں جاتے ہیں حق کی بات وہاں کریں، یعنی دوسرے غلط کام کر رہے ہیں ان کو منع کر کے ان کو حق کی بات بتائیں، اور اس کے بعد تیار ہو جائیں آپ لوگ ڈنڈے سوٹے کھانے کے لیے۔ میں آپ کو بتا دوں، یعنی وتواصوا بالحق، یعنی جب آپ حق کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ حق کی بات کریں تو پھر ڈنڈے سوٹے تو پھر چلتے ہی ہیں نا اس بندے پر، تنقید اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے، مار اس کو کھانی پڑتی ہے، کیونکہ اس نے حق کی بات کی ہے۔ حقیقت میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی حق کی بات کرے اس کے بعد صبر بھی کرے، کیونکہ وہ حق کی بات بیچارہ کر چکا ہے، تو اب صبر بھی اسی نے کرنا ہے۔ صبر وہ کرنا ہے کہ جو اس پر تنقید ہو رہی ہے، جو لوگ اس کو لعن طعن کر رہے ہیں، جو اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ صبر کرے۔ یعنی اس نے تو حق بات کہی ہے، حق بات کہنا بہت بڑی بات تھی، اس سے بڑا وہ پھر آگے وتواصوا بالصبر، یعنی کہ صبر کے وہ جو اس کو یعنی آگے یعنی کہ بیڈ لک جو ہے اس کی وہ شروع ہونے والی ہے تو وہ اس پر صبر کرے۔ یہ 4 کام ہیں، تو صبر کرنا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اللہ آگے سے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، آگے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک اور بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنے ہی اعمال کرو جتنے کہ تمہیں طاقت ہے، اسی لیے کہ اللہ تو نہیں تھکتا، ثواب دے گا تمہیں، تم ہی تھک کر بیٹھ جاؤ گے اور ثواب ملنے پر موقوف ہو جائے گا۔ یعنی جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے کہ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، یا مسلسل بغیر افطاری کے ہی روزے رکھی جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے کا، سحری جو ہے اس میں برکت ہے، سحری کھاؤ، تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، تو اگر ہم مثلا جو کہہ دیا بس اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ مسلسل روزے بغیر افطاری کے رکھی جائیں، یا مثلا ہمیشہ روزے ہی رکھی جائیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا تمہارا نفس، اس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھو، افطار بھی کرو، سحری بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو، بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ تو جب مثلا ہر مسئلے کا مثلا ہر مسئلے کا حل بتا دیا، بات کرنے والی یہ ہے، یعنی اس کا بیسک یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مثلا روزے آ گئے ہیں تو ان کا حکم دے رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ مسلسل روزے نہ رکھو، بغیر افطاری کے روزے نہ رکھو، سحری میں برکت ہے، سحری کرو، سویا بھی کرو، سحری بھی کرو، کیونکہ نفس کا بھی حق ہے ہم پر، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، سارے کام کریں، یعنی اقتدار سے زندگی بسر کریں، اقتدار سے، ٹھیک ہے۔ اس کے مثلا یہ آیت جو ہے نا اس میں بہت زیادہ یعنی کہ کہا گیا، مثلا اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بری اور نکارہ چیزوں کی مثلا زکوٰۃ مت دے،
اور یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کریں۔ اس میں حضرت لقمان کا وہ مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت لقمان نے کہا اے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے، یعنی خرچ کرنے میں فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے دیا تو اچھے کپڑے پہنیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ ہے نہیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن فضول خرچی نہ کریں، میانہ روی جو ہے نا وہ اختیار کریں۔ بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے، یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ اقتدال پر قائم رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، سنت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور نہ پیچھے ہٹنا چاہیے، اپنے منصب کو پہچانیں اور خود کو اس کا اہل قرار پائیں، یعنی جس منصب پر ہم کھڑے ہیں، اگر ٹیچر ہیں، اگر ڈاکٹر ہیں، اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عہدہ دے رکھا ہے تو ہمیں مثلا اسلام کے دائرے میں رہ کر اس عہدے کا استعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔